ہے، قتل کرنے سے دور ہو گیا ہے اور زنا کرنے سے دور ہو گیا ہے۔ شراب پینے کی بات آتی ہے، چلو سوچا کم سے کم شراب پی لیں گے تو کسی کے ساتھ قتل نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زنا نہیں ہوگا۔ حضرات وہ برسیس، وہ عابد و زاہد آدمی شراب پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور تیار ہونے کے بعد فوراً اپنے روم سے نکلنے کے بعد ایک دور چٹیل میدان کی طرف نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد دیکھتا ہے ایک خوبصورت عورت ہے جو شراب کی دکان پہ بیٹھی ہوئی ہے، شراب کے اڈے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ شراب دکاندار ایک عورت ہے، اس عورت سے شراب خریدنے کے بعد وہ انسان شراب پیتا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پرہیزگار کہا تھا، وہ انسان شراب پیتا ہے۔ شراب پینے کے بعد اتنے شرابی میں مدہوش ہو جاتا ہے، اتنا بے ہوش ہو جاتا ہے، اتنا مست ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ زنا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک شراب پینا تھا، شراب کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ زنا بھی ہو گیا ہے۔ اب اس عورت کا شوہر دوسری طرف سے دیکھ رہا تھا، یہ اسے برداشت نہیں ہوا۔ برداشت نہیں ہونے کے بعد اس عورت کے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ اب دو چیز سے وہ منع ہو رہا تھا، قتل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، زنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، شراب پینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب شراب بھی پی چکا ہے، یہاں تک کہ زنا بھی کر چکا ہے، یہاں تک کہ قتل بھی کر چکا ہے۔ یہ معاملہ ہونا تھا۔ شیطان بادشاہ کے پاس آتا ہے، انسانی شکل و شباہت کے بعد انسانی شکل اختیار کر کے شیطان بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ کی بارگاہ میں قتل خوری کرتا ہے، کرنے کے بعد کہتا ہے فلاں عابد و زاہد انسان ہے، بہت بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے، فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے۔ اب بادشاہ کی بارگاہ میں اس کو بلایا جاتا ہے، اس عابد و زاہد کو بادشاہ کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو اعلان ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو وہاں پہ اعلان اس کے سزائے موت یعنی پھانسی کی سزا اس کو دی جاتی ہے۔ پھانسی کی سزا دینے کے بعد جب اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے، لٹکانے کے بعد شیطان اس وقت نہیں چھوڑتا ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ مسلمان تھا۔ شراب پینے کے بعد انسان کافر نہیں ہوتا ہے، قتل کرنے کے بعد انسان کافر نہیں ہوتا ہے، زنا کرنے کے بعد انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں حرام کام کر دیا ہے، گناہ کبیرہ ہو چکا ہے، حرام کام کر چکا ہے، اس کی سزا اسے ملے گی۔ یہاں تک کہ وہ انسان جو عابد و زاہد تھا، اس کو جب پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، شیطان انسانی شکل میں جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے انسان عابد و زاہد آدمی سن لے، اگر تم یہ چاہو کہ مجھے عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں موت سے بھٹکا دوں گا، میں تجھے موت سے ہٹا دوں گا، میں تجھے پھانسی کے پھندے سے بچا سکتا ہوں۔ حضرات جو 220 سال تک عابد و زاہد بنا تھا، جو 220 سال تک متقی پرہیزگار بنا تھا، اتنے زیادہ پرہیزگار تھا کہ وہ آسمان پر اڑا کرتا تھا، وہ آسمانوں پہ اڑا کرتا تھا۔ آسمانوں پہ اڑنے کے باوجود اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ ایسا رکھا کہ وہ انسان اگر جیسے ہی انسان سے کہا شیطان سے کہ اے شیطان میں تجھے کیسے عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے گردن لٹکے ہوئے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ اے انسان اگر تم مجھے اشارہ کر دو گے تو میں تجھے بچا لوں گا پھانسی کے پھندے سے۔ حضرات جیسے ہی وہ ترسیس جیسے انسان نے شیطان کے طرف سجدہ کرنے سے اشارہ کیا، اب اس کے دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے، اب اس کے دل سے ایمان کی جیسی دولت اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ جیسے ہی اتنا کرنا تھا، کرنے کے بعد شیطان کہتا ہے کہ اے انسان یار تو 220 سال تک نمازیں پڑھا تھا، تو 220 سال تک عبادت گزار انسان بنا تھا، تو عابد و زاہد بنا تھا، لیکن ایک تو نے شراب پی چکا ہے، شراب پینے کے بعد زنا بھی کر دیا ہے، قتل بھی کر دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اللہ کی ذات کو ایک ماننا تھا جسے قل هو اللہ کہا جاتا ہے، تم نے اللہ کی ذات میں دو مان دیا ہے، تم نے مجھے شریک ٹھہرا دیا ہے، اب تمہارے دل سے ایمان بھی نکل چکا ہے، اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد وہ آیت کریمہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔